أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آج کے اس تکمیل قرآن پر میں حافظ آفتاب حسین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر ان کے استاد محترم قاری زاہد اللہ صاحب ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جملہ اساتذہ کرام جتنے بھی مدرسے کے اندر ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام طلبہ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پھر جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو بھی جو ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ہمارے ساتھ اس بابرکت ماحول میں، تکمیل قرآن کے ماحول میں شریک ہیں، سب کو جو ہے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ دین کے جو کام ہوتے ہیں نا جی، دین کے کام، ان دین کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں. صلاحیتوں کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر، جاہ و جلال کی بنیاد پر یہ چیزیں نہیں کی جا سکتی. یہ چیزیں محض اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جو اپنے گھروں سے یہاں پر آئے ہیں، ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر، ماں باپ کی محبت اور شفقت کو چھوڑ کر، یا آپ کے ماں باپ نے جو قربانی دی ہے آپ کے لیے، آپ کو جو ہے اپنے سے دور کر کے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ دین کا علم حاصل کریں اور وجہ یہی ہے کہ آپ کا انتخاب کیا گیا. ورنہ آپ کے کتنے بہن بھائی رشتہ دار گھروں میں ہیں، دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، کوئی اسکول کے پڑھائی کر رہا ہے، کوئی دکانداری کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے. آپ بھی کر سکتے تھے، لیکن چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آ گئے، ان کو لے کر نہیں آئے. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی حیثیت کو سمجھو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کو سمجھو. دین کو پھیلانے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے نا جی، وہ صلاحیتیں آپ کے اندر موجود تھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لائے؟ سعودی عرب کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر. حالانکہ ساتھ جو دوسرے جگہ تھی، ایران تھا، فارس تھا، شام تھا، عراق تھا، اس وقت کے بڑے متمدن اور مہذب اور تعلیم یافتہ اور جدید وسائل سے آراستہ پیراستہ جگہ تھی.
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جزیرہ عرب جو تھا وہ سنگلاخ پہاڑیاں، بے آب و گیاہ زمین، ٹھیک ہے، وہاں کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی تعلیم نہیں، جہالت کا بسیرا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ صلاحیت جو دین کو پھیلانے کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت تھی، وہ صلاحیت عرب کے لوگوں میں موجود تھی، ایران کے لوگوں میں نہیں تھی، شام کے لوگوں میں نہیں تھی، عراق کے لوگوں میں نہیں تھی، فارس کے لوگوں میں نہیں تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ صلاحیت صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ یاد رکھو کہ یہ صلاحیت جس کے اندر موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ صلاحیت آپ کے اندر بھی موجود ہے، ورنہ آپ کے کتنے بھائی ہیں، کتنے رشتہ دار ہیں، کیوں نہیں آتے؟ ہر چیز میں ہم سے قابل ہیں، لیکن ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ لوگ اس تصور کو اپنے ذہن میں پیدا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے سپاہی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہے۔ جب اب یہ تصور آپ اپنے ذہن کے اندر پیدا کریں گے تو پھر آپ اس کے لیے محنت کریں گے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دیکھیں نا جی، ایک ملازم ترقی کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے، اس کی چھٹیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، اس کا کام بھی پورا ہوتا ہے، ہیں بھئی، اور اپنے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی بات بھی مانتا ہے، ہر کام ان کا کر کے دیتا ہے تاکہ جو ہے نا جی ملازمت میں ترقی ملے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں، ہمارا کام ہے دین کا کام کرنا، دین پر محنت کرنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج ہم اس دین کو حاصل کر رہے ہیں، کل ہم اس دین کو پھیلائیں گے۔ سپاہی کا کام تو یہی ہوتا ہے نا جی، ملازم کا کام تو یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اپنی باس کی بات ماننا، اس کے ویژن کے مطابق چلنا، اس کی سوچ کے مطابق چلنا اور اس کام کو ترقی دینا، ٹھیک ہے؟ ہمارا کام یہی ہے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ کے اس دین کو سیکھ رہے ہیں، کل جب ہم عملی زندگی میں جائیں گے تو ہم اس دین کو پھیلائیں گے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی حافظ ہو گیا، اس کے بعد جناب پینٹیں شرٹیں پہن لی، ممی ڈیڈی کٹنگ کرا لی، جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے، ہمارے گلی محلوں اور خاص کر لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک بچہ حافظ ہوا ہے، اگلے دن پتہ چلا کہ اس نے حفظ چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حفظ کرنے کے بعد کرنا کیا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حافظ ہو گیا، قرآن ایک دفعہ زبانی یاد کر لیا، بس کام مک گیا۔ اور بھائی حفظ کرنے کے بعد تو اس کی دہرائی ہوتی ہے، اصل کام تو بعد میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دہرائی کرنے کے بعد اس قرآن کو سمجھا جاتا ہے، اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کے اوپر لے کر آتے ہیں، اس کی تعلیمات سے دوسروں کو بھی آراستہ کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ تصور آپ اپنے ذہن میں پیدا کریں، اس تصور کو لے کر آگے چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے سپاہی ہیں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ جب اللہ کا دین سیکھیں گے تو ہم اللہ کے دین کی اشاعت کریں گے، اللہ کے دین کو پھیلائیں گے، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، لوگوں کے عقائد درست کریں گے، ان کے نظریات درست کریں گے، اسلام کو خالص کر کے ان تک پہنچائیں گے۔ کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آج کل فتنے کا دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے میرا اسلام ٹھیک ہے، میرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ دلائل کی بنیاد پر، حقانیت کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر جب آپ اپنے پیغام کو لے کر جائیں گے تو آپ کی بات لوگ مانیں گے۔ اس کے لیے یہ ہے محنت کی جگہ، یہاں پر آپ نے محنت کرنی ہے۔ آج آپ حافظ بن گئے، کل آپ عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، عالم بنیں گے، مجاہد بنیں گے، مدرس بنیں گے، مبلغ بنیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس پر آپ کام کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اس لیے یہ ہے کہ اپنے یہ تصور آپ اپنے ذہن میں ڈالیں، اپنے ذہن کو وسیع کریں، اپنی سوچ کو وسیع کریں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور محنت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو کہ یہ خراب دل کے اندر نہیں آتا، دلوں کو صاف کرو، دلوں کو صاف کرو۔ دل صاف نہیں ہوگا تو ظاہری طور پر تو قرآن یاد ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قبولیت آپ کو نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبولیت نہیں دیں گے، آپ کو محروم کریں گے۔ اور بہت سے لوگ لڑکے ہم محروم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں درجہ کتب کے اندر ایک لڑکا جو ہے استاد کا موبائل لے کر جو ہے نا جی، استاد کے الماری سے، کیونکہ موبائل اس کا ضبط تھا، استاد کی الماری سے اپنا موبائل لے کر
وہ یہاں سے فرار ہو گیا، اس کو کہتے ہیں محرومی. یہ ہے محرومی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو محروم ہونے سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ جس دین کے لیے آپ ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر لے کر آئے ہیں، مرتے دم تک اس دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی ہمارا مقصد ہے، خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اسی کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس تصور کو آپ اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کریں، اپنے دل و دماغ کو سوچنے کی صلاحیت کو وسیع کریں. باقی آخر میں پھر میں ایک مرتبہ آفتاب حسین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے جتنے بھی اساتذہ کرام، رشتہ دار جو اس ویڈیو کی وساطت سے سن رہے ہیں، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قرآن مجید صحیح طریقے سے مزید یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے سمجھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مولانا محمود صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ بھی آپ سے 2-4 باتیں کریں اور آخر میں دعا فرمائیں. مولانا محمود صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. اما بعد، بہرحال باتیں تو ساری ہو گئی. محتمم صاحب نے آپ سے مخاطب تھے، باتیں ساری کر دی ہیں. بس بات یہ ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے، اس کی ناشکری نہیں ہونی چاہیے. اس کی ناقدری کیا ہے کہ قرآن یاد کرنے کے بعد پھر اس کو یاد رکھنا، اس کو چھوڑنا، یہ اس کے قدر ہے. اس کی ناقدری یہ ہے کہ اس کو نہ پڑھنا، اس کو چھوڑنا اس کی ناقدری ہے. اگر اللہ نے دیکھو اتنی محنت کے بعد یہ نعمت حاصل ہوتی ہے، اتنی محنت کہ صبح اٹھتے ہیں رات 11 بجے تک مسلسل، اور دل دماغ میں یہی چیز، بستر پہ سر اٹھاتے ہی یہی ہے کہ بھئی آج کا سبق کیا ہے، یاد ہے یا نہیں ہے. چلتے پھرتے یہی. اس سخت مشقت کے بعد اگر یہ اللہ کا علم، اللہ کا کلام کا علم جب حاصل ہو جائے، پھر حاصل ہونے کے بعد اگر اس کی ناقدری ہو جائے، یہ تو بہت بڑی محرومی ہے. پھر اللہ پکڑتے نہیں ہیں، وہ بڑے رحیم ذات ہے. جب پھر پکڑنے پہ آئیں گے پھر اس وقت چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ذہن میں رکھیے کہ کتنی محنت کے بعد اللہ رب کریم نے اس کا علم ہمیں عطا فرمایا ہے. تو اس کی قدر کریں گے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس کو اٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھیں گے. پھر اس کا ہمیں مکمل اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا. ہمارے والدین کو اس کا ثواب ملے گا، اساتذہ کو، ادارے کو اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ہے کہ بھئی اس کی قدر کی جائے. اور اس قرآن دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک عام لوگ ہیں، ایک حافظ قرآن ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. قرآن پڑھنے کے بعد میں ہم اپنے آپ کو دوسروں جیسا بنا دیں، گالی والے کے ساتھ گالی نکالیں، لڑائی کرنے والوں کے ساتھ مل کر لڑائی کریں، ہاں، اور غلط کاموں میں لوگ ہیں ان کے ساتھ غلط کام کریں. یہ تو صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا، یہ صاحب قرآن کا کام نہیں ہے. رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ خاص لوگ بھی ہیں، میرے کچھ خاص لوگ بھی ہیں. تو پوچھا گیا کہ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا ان میں سے ایک حافظ قرآن ہے. یہ اللہ کا خاص ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی پوری زندگی اس کی حفاظت کی جائے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کی جائے. اور یہ نیت کی جائے اللہ میری جتنے بھی اولاد ہوں گے ہم سب کو حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے. اللہ اس کی وجہ سے راستے آسان کرتے ہیں، منزلیں آسان کرتے ہیں. تو بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میری طرف سے محتمم صاحب کو، حافظ قرآن کو، تمام اساتذہ کو مبارک ہو کہ ان کی برکت سے اس بچے نے قرآن کا حفظ کیا، اس کو مکمل کیا، اس علوم کو اپنے دلوں کے اندر، اس نے اپنے دل کے اندر اس کو مضبوط کر لیا. یہ سارے اساتذہ کی محنت ہے، مدرسے کی محنت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یہ دعا پڑھیں. دعا آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الشکر کما انت اہلہ. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار عالم، یا اللہ اس بچے نے
آپ کے کلام کو حفظ کیا ہے یا اللہ اس بچے کا پڑھنا اور اساتذہ کا پڑھانا قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے میں یا اللہ اگر کچھ بے ادبی ہو گئی ہے یا اللہ معاف فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ پوری زندگی اس قرآن کو یا اللہ سینے کے ساتھ لگانے کی توفیق نصیب فرما، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ اس حافظ قرآن کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ اس کے اساتذہ کو، والدین کو، جن لوگوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے یا اللہ ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ اس کے برکت سے اس مدرسے کے جتنے بھی یا اللہ مسائل ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو یا اللہ حل فرما، تمام مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ جس نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے آج اس کی برکت سے یہ سارا کیا ہے یا اللہ گلشن آباد ہے۔ قاری عبدالغفار صاحب یا اللہ اس کو جنت کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اس کے علاوہ یہاں اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، جن کے بھی عزیز و قارب رشتہ دار، ہمارے سب کے والدین جو اس دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، پورے عالم اسلام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کے منتظمین اور معاونین کی مال و جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاجتوں اور ضرورتوں کو اب ہم سے بڑھ کر جانتے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ جو طلباء قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں یا اللہ اس قرآن کو یاد کرنے میں ان کے لیے یا اللہ آسانی پیدا فرما، ان کے دل و دماغ کو اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے یا اللہ کھول دے، ان کے سامنے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ پروردگار عالم یا اللہ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ مانگنے تھے بل مانگے وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا ہے ایمان اور اسلام پر ہمیں زندگی عطا فرما، جب موت آئے تو ہم سب کی موت کامل ایمان پر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔